اب آپ نے دوسری رکعت شروع کر دی، یعنی دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھے، اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ابھی تک تو پہلی رکعت ہو گئی، پہلی رکعت ہی کا زیادہ مسئلہ تھا۔ اب دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھے تو دوسری رکعت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ دعائے ثنا تو نہیں پڑھنا ہے، دعائے ثنا نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ جب ختم ہوگی تو بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے۔ پہلی رکعت میں جو ساری تفصیلات میں بتائی ہیں اسی طریقے سے آپ کو دوسری رکعت کمپلیٹ کرنی ہے۔ دوسری رکعت جب آپ کی کمپلیٹ ہو گئی تو آپ کو تشہد میں بیٹھنا ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے۔ تشہد میں کس طرح سے بیٹھیں گے آپ؟ تشہد میں آپ بیٹھیں گے، دائیں پیر کو کھڑا کریں گے اور بائیں پیر پہ بیٹھیں گے، دائیں پیر کو کھڑا کریں گے اور بائیں پیر پر بیٹھیں گے۔ تشہد میں بیٹھنے کا یہ طریقہ ہو گیا، باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو یا تو گھٹنوں پر رکھیں گے یا پھر ران پہ رکھیں گے۔ تشہد میں جب آپ بیٹھیں گے تو نمبر 1 آپ اپنے بائیں پیر پہ بیٹھیں گے اور دائیں پیر کو کھڑا کریں گے۔ ہتھیلیاں کہاں ہوں گی آپ کی؟ یا تو آپ اپنے گھٹنے کو پکڑے رہیں گے، گھٹنے پر آپ کی ہتھیلیاں ہوں گی، یا آپ کی دونوں ہتھیلیاں ران پر ہوں گی۔ ان ہتھیلیوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ بالکل کھلی رہیں گی، بالکل سیدھی اور کھلی رہیں گی، لیکن دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ بند ہوں گی، بند ہوں گی، اور جو انگوٹھے کے بازو کی جو انگلی ہے جس کو سبابہ کہتے ہیں نا، وہ کھڑی رہے گی اور اس کو ہم ہلاتے رہیں گے، حرکت دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت ہماری نگاہ کہاں ہوگی؟ اور حالتوں میں ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر تھی، لیکن اس حالت میں ہماری نگاہ کہاں ہوگی؟ انگلی کے اوپر ہماری ہوگی، انگلی کے اوپر ہماری نگاہ ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے بیٹھنے کی حالت میں آپ اپنی انگلی کو حرکت دیتے تھے۔ صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اسی طرح سے حرکت کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو انگلی کو حرکت کرتے رہنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی شخص حرکت نہیں کرتا ہے تو کیا ہم اس سے لڑائی کریں گے، جھگڑے کریں گے؟ بالکل لڑائی نہیں کریں گے اور جھگڑے بھی نہیں کریں گے۔ اس کو ہم بتائیں گے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ جو تشہد میں بیٹھتے، چاہے پہلا تشہد ہوتا چاہے آخری تشہد ہوتا، آپ اپنی انگلی کو حرکت کرتے رہتے تھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ سنت طریقہ ہے۔ پہلے تشہد اور آخری تشہد یا دوسرے تشہد میں تھوڑا سا فرق ہے بیٹھنے کا۔ پہلے تشہد میں ہم نے کیا بتایا آپ کو کہ آپ جو ہے بائیں پیر پر بیٹھیں گے، دائیں پیر کو کھڑا کر کے، جو بھی بیٹھنے کی شکل ہے، دائیں پیر کو کھڑا کر کے اور بائیں پیر پر ہم بیٹھیں گے، یہ پہلے تشہد میں ایسا ہوگا۔ اور تشہد سے پہلے جو بھی بیٹھنے کے جہاں جہاں بیٹھنا ہے ہم کو ایسے ہی بیٹھنا ہے۔ تشہد سے پہلے جہاں بھی ہم کو بیٹھنا ہے، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے یا سجدے کے بعد بیٹھنا ہے، کیسا بھی بیٹھنا ہے، تو اسی طریقے کو اپنایا جائے گا کہ آپ دائیں پیر کو کھڑا کریں گے اور بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پہ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہی حالت تشہد میں بھی ہوگی، پہلے تشہد میں، پہلے بیٹھنے میں۔ لیکن آخری تشہد میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا۔ آخری تشہد میں فرق کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر تورک کریں گے۔ تورک کس کو بولتے ہیں؟ تورک بولتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے بائیں پیر کو دائیں پیر کے اندر سے نکالیے باہر، بائیں پیر کی جو آپ کے پنجے اور انگلیاں ہیں اس کو اندر سے نکالیے، ایک دم باہر دکھے وہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا جو دایاں پیر ہے وہ تو کھڑا رہے گا، اسی کے بیچ سے اس کو نکالا جائے گا، اور آپ کا جو پیچھے کا حصہ ہے اس کو زمین پر ٹیک لگا کر کے بیٹھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ پیچھے کا حصہ آپ کا زمین پر لگا رہے گا، اور آپ کے بائیں پیر کی جو انگلیاں ہیں اور جو بھی سرا نکالا جا سکتا ہے اس کو نکال کر کے ہم دائیں پیر کے اندر سے اس طرح سے بیٹھیں گے۔ اس کو تورک کہتے ہیں۔ تو یہ سنت ہے، اسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں یا بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، اسے ہم کو کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو تحیات میں ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ تحیات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو سکھاتے تھے جیسے صورتیں سکھاتے تھے، یعنی اتنی دلچسپی کے ساتھ سکھاتے تھے، کیونکہ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں بہت اہم باتیں ہیں۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں کتابوں کے اندر۔ التحیات کے الفاظ کیا ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ یہ التحیات ہے۔ تو پہلے تشہد میں آپ کو صرف التحیات پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ صرف یہی پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک نئی چیز یہ بتا رہا ہوں کہ التحیات کے بعد اگر آپ کو موقع ملے تو درود بھی آپ پڑھیں پہلے تشہد میں۔
آخری تشہد میں تو درود ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن پہلے تشہد میں بھی اگر موقع ملے آپ کو تو تحیات کے بعد درود پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ کوشش کریں کہ پہلے تشہد میں بھی آپ درود پڑھیں، کیونکہ اکثر مسجدوں میں خاص طور سے جو سلفی مسجدیں ہیں یا کتاب و سنت کے جو ماننے والے ہیں، ان کی جو مسجدیں ہیں، ان کے اندر ٹائم ملتا ہے، ان کے یہاں ٹائم ملتا ہے کہ آدمی تحیات کے بعد اور کچھ پڑھ لے. دوسری مسجدوں میں تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال جہاں آپ کو موقع مل جائے وہاں آپ پہلے تشہد میں تحیات کے بعد درود بھی پڑھیں، لیکن آخری تشہد میں آپ کو تحیات بھی پڑھنا ہے اور درود بھی پڑھنا ہے، اور درود کے بعد دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعائے معصورہ ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں کے بارے میں پناہ اللہ سے مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من المحیا والممات ومن المعاثم والمغرم. مختلف روایتیں ہیں، تو اسے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے سلام پھیرنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعائیں بھی اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. تو یہ جو ہے پہلے تشہد اور آخری تشہد کی بات ہو گئی. بیٹھنا کیسے ہے وہ بھی بات ہو گئی ہے. اب آپ نے سب کچھ کر لیا تو اب آپ کو جو ہے سلام پھیرنا ہے. سلام کیسے پھیریں گے آپ؟ بہت سارے لوگ سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ غلط طریقہ ہے. سلام آپ کو پھیرنا ہے تو جہاں آپ کا رخ ہے وہیں سے شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ طریقہ ہے، یہ حدیث کے اندر طریقہ ہے. اتنی باریکی بیان کی گئی لیکن کوئی جانتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں ہے. بس جب سلام پھیرنا ہوتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد پھر ادھر منہ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسا کر لیتے ہیں. طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ آدمی سیدھے بیٹھا ہے نا نماز کی حالت میں، تو شروع یہاں سے کرے گا سامنے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر یہاں لائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ طریقہ ہے جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. سامنے بہت سارے لوگ یہاں کاندھا دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر یہ کاندھا دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لائیں. کاندھا دیکھتے ہیں، کاندھے کو تھوڑی سلام کیا جاتا ہے. بس سلام کرنا ہے آپ کو. وہ سلام میں مقتدی بھی ہیں، اللہ کی دوسری مخلوق بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، خود انسان بھی ہے اپنے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہے. اسپیشل خاص ایسا نہیں کہ آپ کاندھے کو دیکھ کر کے سلام کرو، ایسا ہے ہی نہیں کہیں. بس رواج چل پڑا ہے، لوگ چلاتے رہ رہے ہیں. تو بہرحال یہ بہت ہی مختصر میں جو ہے آپ کے سامنے نماز کے حوالے سے کچھ باتیں رکھا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن و سنت کے اعتبار سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں ایمان و سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یاد رہے یہ جو نماز کے طریقے بتائے گئے ہیں اس میں مرد اور عورت دونوں ہیں، مرد اور عورت دونوں کے لیے طریقے بیان کیے گئے ہیں. اسپیشل مرد کے لیے نہیں ہے بلکہ خواتین کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو.